الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم أجرني من النار برحمتك يا مجيب يا مجيب يا مجيب. آمين بجاه سيد المرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر محترم، ماہ رمضان المبارک کے ہم درمیان میں آ پہنچے ہیں. آج عشرہ مغفرت کی ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ سیام، ماہ رمضان عطا فرمایا. رحمتوں کی یہ گھڑیاں عطا فرمائیں، بخشش و مغفرت کی یہ ساعتیں عطا فرمائیں. یہ بخشش و مغفرت اور رب کی رحمتوں کی ساعتیں ہیں. اگر ہم نے اب بھی ان رحمت بھری ساعتوں اور بخشش و مغفرت کی ان نورانی ساعتوں میں اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کیا تو پھر حدیث مبارکہ کی روح سے ہمارے لیے خرابی بھی ہے، ہلاکت بھی ہے اور باعث رسوائی اور ذلت بھی ہے کہ جب رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہو پھر بھی ہم خالی دامن رہ جائیں تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی اور خامی ہوگی. اللہ رب العزت کی بے بہا رحمت اور اس کے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہیں. البتہ یہ ضرور ہے
کہ ہم اپنی سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے رب کی رحمت سے محروم رہ جائیں. تو یہ بخشش و مغفرت کی پرنور ساعتیں ہیں، پرکیف ساعتیں ہیں، پرذوق ساعتیں ہیں. میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ماہ صیام گزر گیا اور ہم اگر اپنی بخشش و مغفرت کا سامان اکٹھا نہ کر سکے تو حدیث مبارکہ کی روح سے ہمارے لیے ہلاکت ہے. آپ تمام احباب نے علماء ذی وقار سے کئی بار یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز ہو رہے ہیں. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منبر کے قریب کیا. صحابہ منبر کے قریب ہو گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے درجے پر اپنے قدم مبارک کو رکھا تو آپ نے آمین کہا. دوسرے درجے پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا. تیسرے درجے پر آپ نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو آمین کہا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل مبارک کی وضاحت بھی فرما دی کہ یہ جو ایک غیر معمولی عمل تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں کیا حکمت تھی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جبریل امین نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا ہے. اور وہ 3 لوگ یا وہ 3 گروہ کون ہیں جن کے خلاف جبریل امین نے دعا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے. اولاً تو جبریل امین کی دعا جو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور بخشش و مغفرت کا سامان اکٹھا نہ کر سکے، بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، اور تیسرا وہ شخص جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، بدبختی ہے.
تو ماہ رمضان یہ بخشش و مغفرت کا مجدہ لے کر آیا ہے. یہ ماہ رمضان رحمت کا پیامبر بن کر آیا ہے. یہ ماہ رمضان جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر آیا ہے. رب کا یہ مہمان ہمارے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان تحفوں کو وصول نہ کر پائیں. ہمیں ابھی یہ خبر ملے کہ فلاں ڈپارٹمنٹل اسٹور سے یہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا رش ہوگا. باہر سڑکوں پر بھی آپ دیکھیے گا کس قدر ٹریفک جام ہوگا. ہم اس دنیاوی تحفے کو لینے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کر رہے ہیں، سفر کی صعوبت بھی برداشت کر رہے ہیں، انتظار کی جو سختی ہے وہ بھی جھیل رہے ہیں، اور وہاں پر جو دھکم پیل ہے وہ ذلت و رسوائی بھی اٹھا رہے ہیں ایک معمولی سے تحفے کی وجہ سے. لیکن رب کا یہ مہمان جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں، یہ رب کی طرف سے 3 تحفے لے کر آیا ہے اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے. کیسی بدبختی کی بات ہوگی کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہم اپنی بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکیں. ان موقعوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو، ان ایام کو، ان راتوں کو ہمیں غنیمت جان کر کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے کی سیل لگی ہوئی ہے. ہمیں کہیں پر پتہ چل جائے بائی 1 گیٹ 1 فری، تو ہم اپنے محلے کی دکان چھوڑ کر 2 گلیاں دور دکان چلے جائیں گے. اور اس ماہ رمضان میں نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر، فرض کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر پہنچا ہوا ہے. ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی، بخشش و مغفرت کا سامان اکٹھا کرنا، رب کی رحمت کے سزاوار ہمیں بننا ہے. ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ جو ہے اسے وصول کرنے کی کوشش کرنی. میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً رب کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہ کی بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. رب کو یاد کرتے ہوئے، رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اس گناہ کے لیے بخشش و مغفرت طلب کریں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. اور پھر ان صاحبان ایمان کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں تو وہ اس گناہ پر مصر نہیں ہوتے، اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ وہ فوراً معصیت کے اس عمل کو، نافرمانی کے اس عمل کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا، اس پر اصرار نہیں کرتے. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو ابلیس رویا ہے، رویا ہے، کیونکہ اس نے تو یہی کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا. وہ اور اس کے چیلے تو ہر آن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان گناہوں میں ہمیشہ لت پت رہے، گناہوں میں ڈوبا رہے. لیکن رب کی بے پایا رحمت ہے کہ بندہ گناہوں کی دلدل میں دھستا جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت اس کو سہارا دیتی ہے. رب کی رحمت اس کو پکارتی ہے، رب کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے. جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو رب کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے. تو یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرنا ہے. گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اچھے طریقے سے وضو کیا، رب کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کیے، یا جتنا زیادہ ہو سکا اتنے نوافل ادا کیے، اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہوئے اس سے مغفرت کا سوال کیا. تو حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کا ایک طریقہ یہ بتایا ہے جسے ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہمیں حضرت علی نے پہنچائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی، جسے ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. تو اس عشرہ مغفرت میں ہمیں استغفار کا اہتمام اس طریقے سے بھی کرنا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم صلاۃ التوبہ بھی ادا کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو معصوم ہیں،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام فرمایا. یہ امت کی تعلیم کے لیے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اہتمام فرما رہے، ہم گناہ گاروں کو پھر کس قدر استغفار کرنی چاہیے. اور اس کی استغفار کی اس قدر فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، فوائد ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو رب کی رحمت ہمیں تھام لیتی ہے. پھر اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں. جو کثرت سے استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے تنگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت غموں سے نکلنے کے لیے ان کے لیے راہ کشادہ فرما دیتا ہے جو کثرت سے استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مبارکباد دی ہے، انہیں خوشخبری دی ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں 4 چیزوں کی تاکید فرمائی تھی کہ ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے. لا الہ الا اللہ. دوسری چیز جس کی کثرت کرنی ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ رات کے معمولات میں سے بھی ہے کہ جب ہم رات اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت جن معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں یہ گناہ بھی ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے قرآن مجید میں جہنم کی وعید ہے سورۃ الانفال کے اندر کہ جو میدان جنگ سے بھاگ کر آ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو اگر کسی کے نامہ اعمال میں یہ گناہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے.
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی کہ ماہ رمضان میں کس کی کثرت کرنی ہے؟ استغفار کی کثرت. پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت. دوسری چیز استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسری چیز جس کی کثرت کرنی ہے، رب سے جنت کا سوال کرنا ہے کہ مولا ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین رفاقت عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، کیونکہ جنت یہ رب کا مقام رضا ہے، جنت میں رب کا دیدار ہوگا، تو جنت کا سوال کرنا. اور چوتھی چیز جس کا خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. آمین تو ابھی ہمارے پاس ماہ رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں، کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ لمحات باقی ہیں، ورنہ وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں 15واں روزہ ہے آج تراویح میں 20 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ وقت رکتا نہیں ہے، مگر وہ وقت جس میں آخرت کی تیاری ہو جائے، رب کو راضی کر لیا جائے، وہ وقت قیمتی ہو جاتا ہے. ورنہ وہ لمحات جو غفلت میں بسر ہو گئے یہ کل بروز حشر باعث حسرت ہو. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا دے کہ مولا کریم جو کچھ بیان کیا ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. مولا کریم اس عشر مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، الہ العالمین کل امت محمدیہ کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.